آپ کو کوئی فون کر کے یہ بھی کہہ دے کہ ہم آپ کا اکاؤنٹ بلاک کر کے آپ پہ پرچہ دینے لگے ہیں تو آپ نے پھر بھی کہنا ہے کہ آپ پرچہ دے دیں، یہ کسی بھی شخص کا ایک جعلی چیک بناتے ہیں۔ بینکنگ فراڈز میں سے ایک اور فراڈ جو بڑا ریگولر ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے OTP شیئرنگ کا فراڈ، کہ میرے اکاؤنٹ سے یہ اماؤنٹ ڈیبٹ ہوئی ہے، جو اگلا بینک ہے جس سے یہ ڈیبٹ ہو کے آگے کریڈٹ ہو رہی ہے اس کو سٹاپ پیمنٹ کی ریکویسٹ بھجوا دیں۔ ابھی تازہ ہی ایک ہم نے ملزم کو گرفتار کیا ہے۔ ہم ان لوگوں کو اریسٹ کرتے ہیں، ان سے آگے ٹریل نکالتے ہیں۔ ڈیجیٹل پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ ہر ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام حسن سجاد نقوی ہے اور میں ڈپٹی ڈائریکٹر انچارج کمرشل بینکنگ سرکل FIA لاہور ہوں۔ آج آپ سے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم بینکنگ کے حوالے سے جو فراڈ اس ملک میں کیے جا رہے ہیں اس کے حوالے سے ہم تھوڑی آگاہی دیں۔ ہمارے ڈائریکٹر جنرل FIA محسن حسن بٹ صاحب اور ہمارے ڈائریکٹر لاہور سرفراز ورک صاحب ہمارے تمام ہائرارکی اس بات پر بہت ایمفسائز کر رہی ہے کہ عوام الناس کا ہر انسان کا تقریباً بینکوں کے ساتھ لینا دینا ہے، اور کہیں نہ کہیں پہ جو جرائم پیشہ عناصر ہیں وہ اتنے ایڈوانس ہو گئے ہیں کہ وہ آج بینکنگ چینل کو استعمال کر کے فراڈز، چوری، ڈکیتی بینکوں کے تھرو کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا بہت ضروری ہے کہ ہم عوام الناس میں اس کی اویئرنیس کو پھیلائیں تاکہ عوام الناس اس چیز پر خود محتاط رہیں، ان کو لا انفورسمنٹ ایجنسیز تک آنے کا موقع ہی نہ ملے، کیونکہ اس وقت تک اس بینکنگ سرکل کے حوالے سے جو جرائم ہو رہے ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں، اور ریسورسز کی کمی کی وجہ سے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کے پاس ریسورسز بہت محدود ہیں۔ ایک کیس کے اوپر اتنا وقت لگتا ہے جس کی وجہ سے باقی کیسز کئی بار اگنور ہوتے ہیں۔ اس صورت میں ایک شخص جس کا کیس ایڈریس ہو رہا ہے اس کے پیچھے 5، 10، 15 لوگ، باقی 20 لوگ ایٹ ٹائمز پینڈنگ ہو جاتے ہیں ان کے معاملات۔ ایک کیس آتا ہے، ایک کمپلینٹ آتی ہے، اس کی ویریفیکیشن ہوتی ہے، ویریفیکیشن کرنے کے بعد اگر وہ کیس بنتا ہو تو اس کی انکوائری لگائی جاتی ہے۔ انکوائری میں ثبوت اکٹھے کیے جاتے ہیں جو کہ مختلف جگہوں سے اکٹھے کرنے پڑتے ہیں۔ کئی بار جرائم اس وقت اتنا وقت گزر گیا ہوتا ہے کہ کئی بار ثبوت ضائع ہو چکے ہوتے ہیں، پھر یہ انشور کرنا ہوتا ہے کہ ثبوت ایسا اکٹھا کیا جائے جو کہ عدالت میں ایڈمیسیبل ہو اور جو کہ مجرم کو، ملزم کو قرار واقعی سزا دلوا سکے۔ یہ سارے کام کرنے کے لیے ایک آفیسر کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے۔ وہ صبح اپنے آفس میں آتا ہے اور بغیر وقت دیکھے آنے اور جانے کا کوئی وقت متعین نہیں ہوتا سرکاری ملازم کا۔ ہم یہاں آپ لوگوں کے انہی معاملات کو ایڈریس کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ آپ لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے ہی ہم لوگوں کو سرکار تنخواہ دیتی ہے، آپ کے ٹیکس کا پیسہ ہے۔ لیکن اگر آپ خود ویجیلنٹ رہیں گے، آپ خود محتاط رہیں گے تو بہت کم ایسا ہوگا کہ ہماری کہیں پہ آپ کو ضرورت پڑے گی۔ بینکنگ چینل کے اندر جب کوئی بھی یا اوورال کبھی بھی کوئی درخواست آتی ہے، انکوائری لگنے کے بعد جب ثبوت اکٹھے ہوتے ہیں اور ایسا اسٹیبلش ہو جاتا ہے کہ یہ ثبوت کافی ہیں اس جرم کو ثابت کرنے کے لیے، تو اس کے بعد اس کے اوپر انویسٹیگیشن آتھرائز کر دی جاتی ہے۔ انویسٹیگیشن میں پھر ملزمان کے اوپر FIR ہوتی ہے اور اس پہ پھر ان کی گرفتاریاں بھی ہوتی ہیں، پھر وہ ضمانتوں میں بھی چل جاتے ہیں۔ ان کے بھی رائٹس ہیں، ملزمان کو بھی قانون رائٹس دیتا ہے۔ ان رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کورٹس موجود ہیں۔ ان رائٹس کے مطابق چیزوں کو چلاتے ہوئے بہت وقت لگتا ہے، اس کی وجہ سے کئی بار لوگوں کی جلدی ریڈریسل نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے ہم سے لوگ خفا بھی ہوتے ہیں۔ لیکن ہماری مجبوریاں اپنی جگہ پہ ہیں، ہم بھی اسی سسٹم کا حصہ ہیں، ہم ہی آپ میں سے آئے ہیں، آپ ہی جیسے ہیں۔ تو جب آپ خود پہلے سٹیج، فرسٹ سٹیپ از یور اون ویجیلنس، آپ خود ویجیلنٹ رہیں گے ہماری ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ ہاں، جب میٹر ہمارے پاس آئے گا تو ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم پوری مستعدی کے ساتھ اس کے اوپر کام کریں گے اور جو بھی آپ کے ملزمان ہوں گے ان کو قرار واقعی سزا دلوائیں گے۔ ابھی تازہ ہی ایک ہم نے ملزم کو گرفتار کیا ہے لاہور کے مضافات میں سے، جو کہ مختلف فیک چیکس، جعلی چیکس بنانے کے دھندے میں ملوث تھا۔
یہ کسی بھی شخص کا ایک جعلی چیک بناتے ہیں، اس شخص کو اپنے گھر بیٹھے ہوئے پتہ بھی نہیں ہوتا، اس کا اصل چیک اس کے پاس اس کی چیک بک میں ہوتا ہے، وہ نمبر چیک کا، اور یہ لوگ اس بینک میں جاتے ہیں، کسی بندے کو ہائر کرتے ہیں، ایک سادہ لو انسان سڑک پہ چلتے ہوئے کو ہائر کرتے ہیں، جس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ میں چیک جو کیش کرانے جا رہا ہوں یہ فیک چیک ہے، یہ اس کو وہ چیک ہینڈ اوور کرتے ہیں، وہ جا کے چیک اینڈ کیش کرواتا ہے، اگر وہ چیک کیش ہو جاتا ہے تو یہ واپس لا کے اماؤنٹ اس کے حوالے کرتے ہیں، اور اس میں سے 2-4 ہزار نومنل سی اماؤنٹ خود وصول کر لیتا ہے جو ان کیش کروانے والا ہوتا ہے۔ اس کا رول صرف یہاں تک ہوتا ہے، اس کے تو علم میں بھی نہیں ہے کہ یہ فیک چیک ہو رہا ہے۔ اگر یہ فیک چیک وہاں بینک میں پکڑا جاتا ہے تو وہ بندہ جو یہ چیک پریزنٹ کر رہا ہوتا ہے وہ وہاں پہ پھنس جاتا ہے، اس کو یہ پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میں پیچھے سے یہ چیک کس شخص سے لے کے آیا ہوں۔ وہاں پہ جب یہ معاملات ہمیں رپورٹ ہوتے ہیں تو اس صورت میں پھر ہمارا کردار یہاں پہ آتا ہے، ہم ان لوگوں کو اریسٹ کرتے ہیں، ان سے آگے ٹریل نکالتے ہیں، جا کے جس جگہ پہ وہ چیک وصول کیا گیا ہوتا ہے وہاں کی سی سی ٹی وی ویڈیوز دیکھنی پڑتی ہیں، کئی بار وہاں پہ سی سی ٹی وی نہیں ہوتی ہے، پھر اگر موبائل کوئی نمبر ملتا ہے تو اس سے اس کو ٹریس آؤٹ کرنا پڑتا ہے جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ، جو ایک بہت لینتھی اور بڑا ہیکٹک پروسیس ہے۔ اس ہیکٹک پروسیس سے گزرنے کے بعد اگر اللہ تعالیٰ کی ذات ہماری حامی و ناصر ہو تو ہم اس ملزم کو پکڑنے تک پہنچ سکتے ہیں جس نے وہ چیک دیا ہوتا ہے۔ اب کئی اسنا میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب وہ بندہ پکڑتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس کو بھی چیک کسی نے دیا تھا، اس کو بائی پوسٹ یہ چیک آیا تھا فار دیٹ میٹر، اور وہ اس سے ٹیلی فونک رابطہ جو ہے وہ انٹرنیٹ کال کے تھرو ہوا تھا۔ اب یہاں پہ پھر ہمارے لیے ایک بلینک آ جاتا ہے، ایک بند گلی آ جاتی ہے۔ پھر ان چیزوں کے اندر نکالنے کے لیے، معاملات کو دیکھنے کے لیے مزید وقت درکار ہوتا ہے۔ یہ میں ایک کیس کا احوال بتا رہا ہوں، ہمارے آفیسرز، ہمارے انویسٹیگیشن آفیسرز کے پاس ایک آفیسرز کے پاس سینکڑوں کی تعداد میں ایسے کیسز ہیں۔ ایک کیس کو کرنے کے لیے ہفتوں مہینوں لگتے ہیں، ہمارے ریسورسز، ہماری کیپیسٹی کو سامنے رکھتے ہوئے۔ جب ایک کیس میں اتنا وقت لگے گا تو جہاں پہ ملٹیپل کیسز ہوں گے آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس میں کتنا وقت درکار ہوگا اس کو ریڈریسل کرنے کے لیے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ پیرلل ایک اور چیز، بینکنگ فراڈز میں سے ایک اور فراڈ جو بڑا ریگولر ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے او ٹی پی شیئرنگ کا فراڈ۔ او ٹی پی ہوتا ہے ون ٹائم پاسورڈ۔ یہ بینکوں نے ایک سیفٹی فیچر دیا ہے اپنے کسٹمرز کے لیے کہ جب بھی وہ کوئی آن لائن ٹرانزیکشن ہو رہی ہے یا ان کے اکاؤنٹ میں سے کوئی ایسی ٹرانزیکشن ہو رہی ہے تو اس کی آتھرائزیشن کے لیے ان کا جو رجسٹرڈ موبائل نمبر ہے اس کے اوپر ایک میسج بینک کی طرف سے آئے گا جس میں ایک کوڈ ہوگا، وہ کوڈ صرف کسٹمر کو پتا ہوگا، یہ ایک کمپیوٹر جنریٹڈ کوڈ ہوتا ہے، ایون بھیجنے والے سسٹم میں بھی نہیں پتا ہوتا کہ یہ کوڈ کیا ہے۔ اسی لیے بینکس بار بار اپنی ہیلپ لائنز کے اوپر آڈیو یہ چلا رہے ہیں کہ بینک کبھی بھی فون کر کے اپنا او ٹی پی نہیں مانگے گا آپ سے، آپ نے کسی صورت میں بھی اپنا او ٹی پی شیئر نہیں کرنا۔ اس بات کو اپنے حافظے میں پکا بٹھا لیجئے کہ آپ کو کوئی فون کر کے یہ بھی کہہ دے کہ ہم آپ کا اکاؤنٹ بلاک کر کے آپ پہ پرچہ دینے لگے ہیں تو آپ نے پھر بھی کہنا ہے کہ آپ پرچہ دے دیں، میں او ٹی پی کسی صورت شیئر نہیں کروں گا آپ کے ساتھ۔ اب یہاں کیا ہوتا ہے کہ اس کو ویجیلنٹلی اگر ہینڈل کریں تو پھر او ٹی پی والا معاملہ اسی وقت کل ہو سکتا ہے۔ وہ کب ہوتا ہے کہ جس وقت آپ سے او ٹی پی شیئر ہو گیا اور ساتھ ہی آپ کو میسج آ جائے گا کہ آپ کے اکاؤنٹ میں سے پیسے ڈیبٹ ہو گئے، یعنی پیسے نکل کے کسی اور اکاؤنٹ میں چلے گئے۔ آپ وہیں پہ ویجیلنٹلی اور ایکٹیولی کام کریں گے، اپنے بینک کی آفیشیل ہیلپ لائن، جس نمبر سے آپ کو کال آئی ہے وہ آفیشیل ہیلپ لائن نہیں ہے، وہ +2 یا 0021 والا یا +2 والا نمبر ہے۔ آپ کے بینک کا نمبر ہے 021 جو کہ کراچی کا کوڈ ہے، ڈائلنگ کوڈ ہے۔ 0021 کراچی کا ڈائلنگ کوڈ نہیں ہے، یہ ایک انٹرنیشنل ڈائلنگ کوڈ ہے جو ملزمان گیٹ ویز کے تھرو بائی پاس کر کے آپ کو فراڈ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ آپ نے 021 والی اپنے موبائل سے اپنی ہیلپ لائن پہ فوراً کال کرنی ہے اگر آپ کے کوئی ڈیبٹ کا میسج آتا ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ سے پیسے نکل گئے، آپ نے ہیلپ لائن پہ کال کر کے کہنا ہے میرے اکاؤنٹ سے اتنی اماؤنٹ ڈیبٹ ہونے کا میسج آیا، میں نے یہ ٹرانزیکشن نہیں کی ہے، تو لہٰذا فوری طور پہ اس ٹرانزیکشن کو روکا جائے۔ جب یہ آفیشیلی اپنے کسی بینک مینیجر کو یا آپ کا اگر کسی برانچ میں کسی سے تعلق ہے
آپ نے اس کو کال نہیں کرنی. آپ نے بینک کی آفیشیل ہیلپ لائن پہ کال کر کے کہنا ہے کہ میرے اکاؤنٹ سے یہ اماؤنٹ ڈیبٹ ہوئی ہے. جو اگلا بینک ہے جس سے یہ ڈیبٹ ہو کے آگے کریڈٹ ہو رہی ہے اس کو سٹاپ پیمنٹ کی ریکویسٹ بھجوا دیں. آپ کی وہ پیمنٹ وہیں پہ دیر اینڈ دین بینک باؤنڈ ہو جائے گا روکنے کے لیے. جب وہ یہ ٹرانزیکشن روک لے گا تو آپ کے لیے اس ٹرانزیکشن کا ریورسل آسان ہوگا, بجائے اس کے کہ وہ آگے سے آگے 2, 4, 8, 10 اکاؤنٹوں میں سے لیئرنگ ہوتے ہوئے کسی اینڈ پہ اینڈ یوزر ملزم کے پاس جا کے وہ اکاؤنٹ میں اماؤنٹ جو ہے وہ لینڈ کر جائے. دیر اینڈ دین اگر آپ ایکشن لیں گے تو آپ کی جو لوٹی ہوئی رقم ہے وہ ودن منٹس روکی جا سکتی ہے. ان کیس یہ معاملہ ڈیلے ہو جاتا ہے اور وہ ٹرانزیکشنز آگے ہو جاتی ہیں تو پھر اس میں یہ ہوگا کہ آپ کے لیے دشواری کا سامنا کرنا پڑے گا آپ کو, کہ اس میں آپ کو ٹائم لگ سکتا ہے, آپ کی ریکوری میں ٹائم لگ سکتا ہے. کئی بار ملزم ملک سے باہر ہوتے ہیں, آن لائن ٹرانزیکشنز کرتے ہیں, اس میں بھی پھر مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو لہٰذا مین ریکویسٹ ہمارے ڈائریکٹر جنرل کی طرف سے, ہمارے ڈائریکٹرز کی طرف سے آپ لوگوں کی, عوام الناس کے لیے یہی ریکویسٹ ہے کہ اپنی بینکنگ ٹرانزیکشنز کو ویجیلنٹلی کیجئے, بہت احتیاط کے ساتھ کیجئے تاکہ مسائل کم سے کم پیدا ہوں اور آپ کو کم سے کم نقصان یا نل نقصان ہو. بہت شکریہ.